آ جاؤ 8ویں اصطلاح احباب، تسلی۔ کیا لکھا میں نے؟ جب منکرین تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں یا تکالیف دیتے ہیں تو دعویٰ پیش کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے تسلی دی جاتی ہے۔ میری طرف دیکھیں، مخالفین جب دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اللہ اپنے پیغمبر کو حوصلہ دیتا ہے، صبر صبر صبر، میرے محبوب پریشان نہیں ہونا۔ آپ سے پہلے انبیاء پر بھی تکلیفیں آئی تھیں، ان کو بھی لوگوں نے برا بلا کہا تھا، گالیاں دی تھیں، تنقید کی تھی، فلاں، میرے پیغمبر حوصلہ دینا، اس کو کہتے ہیں تسلی۔ بڑی قرآن میں اس کی مثالیں ہیں۔ سورۃ فاطر کھولے، 22واں پارہ، جی 352 آیت نمبر 4، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یہ تسلی ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آپ کو جھٹلا دیں، یہ کہیں گے جھوٹا ہے معاذ اللہ، میرے پیغمبر غم نہ کرنا کیوں؟ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس تاکہ جھٹلائے گئے بہت سارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء کو بھی لوگوں نے جھوٹا کہا تھا۔ آپ کو اگر یہ جھٹلا رہے ہیں، حوصلہ رکھنا میرے پیغمبر، غم نہیں کرنا، پریشان نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں تسلی۔ بڑی مشہور صورت ہے، اکثر مسلمانوں کو یاد ہے، سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری صورتوں میں انا اعطیناک الکوثر، 547 صفحہ، 547۔ میری طرف دیکھیں، میں پس منظر عرض کر دوں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا کی اور 3 بیٹے۔ 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے عطا کی، اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ میں سے دیے، ایک کا نام حضرت قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ، اور اسی عبداللہ کو طاہر اور طیب کا لقب ملا ہوا ہے۔ یہ طاہر اور طیب کوئی الگ نہیں تھے، عبداللہ کا لقب تھا جو آپ کا بیٹا تھا۔ دونوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ تیسرا بیٹا اللہ نے آپ کو مدینہ شریف میں دیا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے، جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر۔ خیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا نا قاسم، تو دشمنوں نے تالی بجا دی، مذاق اڑانا شروع کر دیا، باتیں۔ بھائی انسان کا نام چلتا ہے نرینہ اولاد کی وجہ سے۔ بیٹیاں، انہوں نے تو ایک دن رخصت ہونا ہوتا ہے اپنے والدین کے گھر سے، اولاد یہ والدین کے نام کا اصل سبب ہوتی ہے۔ بیٹا اس کا ہے نہیں، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ نے، آپ دکھی ہوئے، تسلی کے لیے یہ صورت نازل کی، انا اعطیناک الکوثر۔ سبق پر اللہ انشاءاللہ جب یہاں پہنچائے گا تو میں 2 انداز عرض کروں گا۔ شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ کا انداز الگ ہے، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز الگ ہے۔ شیخ پنڈی والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انا اعطیناک الکوثر، یہ ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فصلی لربک وانحر، یہ ہے پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان شانئک ھو الابتر، یہ ہے انجام دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تفصیل تو اپنے مقام پر ہوتی ہے، میں عرض کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں تسلی کیسے۔ آپ کی بھرپور توجہ ہوگی تمام مستورات کی، ہماری بیٹیوں کی بات لطف آئے گا۔ پھر بیٹا فوت ہوا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، حوصلہ رکھو، میں نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ آؤ، بیٹا فوت ہوا، کوثر دیا ہے، کیا مطلب؟ خیال۔ اب میں آپ کو حدیث پاک کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے اساتذہ سے قرآن بھی سیکھا، ان کی جوتیاں اٹھائیں، حدیث بھی انہوں نے سمجھائی۔
کوثر یہ جنت میں نہر ہے، جنت میں چشمہ ہے. میری بات غور سے سننی ہے دوستوں نے. کوثر جنت کے اندر ایک چشمہ ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا. یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ جنت میں. اس کوثر نہر میں سے ایک چشمہ قیامت کے میدان میں آ رہا ہوگا، اس کا نام ہے حوض کوثر. کوثر الگ ہے، حوض کوثر الگ ہے. وہ جنت کی نہر، یہ حوض کوثر قیامت کے میدان کا چشمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 120 صفیں قیامت کے میدان میں لگیں گی لوگوں کی، 80 صفیں اکیلے میں آمنہ کے لال کی امت ہوگی. اور حوض کوثر پر جو اللہ پیالے رکھوائے گا، آسمان کے تاروں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی. میں بھر بھر کر پلاؤں گا اپنی پیاسی امت کو. لا یسمع آبادا، آپ نے فرمایا وفی روایت لم یسمع آبادا، آپ نے فرمایا جس بندے نے ایک پیالہ حوض کوثر کا پی لیا، جنت میں داخل ہونے تک 50,000 سال کا قیامت کا دن اس بندے کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. آپ دعا کریں اللہ ہمیں بھی حوض کوثر کا جام نصیب فرما دیں. اب خیال، آپ حوض کوثر کے جام بھر بھر پیاسی امتوں کو پیاسے اپنے امتیوں کو دے رہے ہوں گے. نہ میرے محبوب، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اللہ نے آپ کو کوثر دیا، قیامت میں حوض کوثر دیا. اور جس کے حوض کوثر پر 80 صفیں یاد ہے نا 120 میں سے، جس کے حوض کوثر پر آ کر جام پینے والوں کی تعداد اربوں خربوں میں ہو، جس کے نام لینے والوں کی تعداد اربوں خربوں میں ہو، اس کا نام کون مٹا سکتا ہے؟ دشمن کہتے ہیں بیٹا فوت ہو گیا نام مٹ جائے گا. اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے دنیا کا کوثر قرآن ہے. کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، جس میں خیر ہی خیر ہو، بہت خیر ہو. فرماتے تھے دنیا کا کوثر قرآن ہے، جس بندے نے قرآن والے کوثر کا پانی پی لیا اسے قیامت میں حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا. اور جس نے قرآن والے کوثر کا پانی نہیں پیا اسے حوض کوثر کا جام بھی نصیب نہیں ہوگا. دنیا کا کوثر قرآن ہے. آپ نے ہاں نہ میں جواب دینا ہے. قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے کہ نہیں ہے؟ کون سا صفحہ ہے جس میں حضور کا ذکر نہ ہو؟ قرآن ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. قرآن میں آمنہ کے لال کا ذکر بھی ہمیشہ رہے گا. میں اللہ نے آپ کو کوثر دیا ہے میرے محبوب ہو، جس کے بعد قرآن والی کوثر کی نعمت موجود ہو. بیٹا فوت ہو جائے اس کا نام و نشان کوئی نہیں مٹا سکتا. یہ تسلی ہے.